بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ سے پہلے والے جمعے کو میں نے ماہانہ مجلس کے سلسلے میں آئے ہوئے سوالات کے جوابات دیے تھے۔ ایک سوال کا جواب رہ گیا تھا، تو آج پہلے سوال کا جواب دے دیتے ہیں اور پھر وقت ہوگا تو کوئی دوسری بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی۔ یہ سوال عام ہے، اس وجہ سے بھی میں نے اس کو محفوظ رکھا ہوا تھا کہ کسی اگلی مجلس میں اس کو بیان کر دیا جائے گا۔ گزشتہ تو میں مجلس مفتی انس صاحب نے کی تھی۔ سوال یہ ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ الگ رہتا ہوں، ملازمت پیشہ آدمی ہوں، صبح سے شام تک اسی مصروفیت میں رہتا ہوں، اپنی آمدنی بیوی بچوں پر ہی خرچ کرتا ہوں اور گھریلو امور بیوی انجام دیتی ہیں، اور میری بیوی کا ماننا ہے کہ گھر کے پورے کام وہی انجام دیتی ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں۔ میرے عدم تعاون کی اس کو شکایت رہتی ہے۔ میرے دل میں یہ بات ہے کہ باہر کے سارے کام میں ہی انجام دیتا ہوں، وہ بھی بیوی بچوں ہی کے لیے کرتا ہوں، تو گھر کے اندرونی کام بیوی کو نمٹا لینا چاہیے۔ بہرحال ازدواجی زندگی میں شوہر کے ذمہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، اس کی تفصیل معلوم ہو جائے تو مہربانی ہوگی، نمبر وار بیان ہو جائے تو یاد رکھنے اور عمل کرنے میں سہولت ہوگی۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ کہنے کی ہے کہ ان مجالس میں سوالات کے جوابات اختصار کے ساتھ ہی دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جتنا مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے بس۔ اب کسی موضوع کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرنا، یہ کام اس قسم کی مجالس کا نہیں ہوتا۔ یہ کام تو علماء کا، مصنفین کا ہے، انہوں نے کر دیا ہے، کتابیں ان عنوانات پر لکھی ہوئی ہیں۔ خود حدیث کی کتابوں میں حقوق الزوجین پر تفصیل سے کلام ہوا ہے، اور اسی سے لے کر کے علماء نے مستقل رسالے بھی لکھ دیے ہیں۔ مختلف عنوانات میں اردو میں یہ کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، مل جاتی ہیں، آسانی کے ساتھ دستیاب ہیں۔ نیک بیوی، نیک خاوند، ان عنوانات کی جو کتابیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ اس میں یہی ہوگا کہ نیک بیوی وہی ہوگی جو اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرتی ہوگی، اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرتی ہوگی۔ اور نیک شوہر اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہوئے اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتا ہوگا۔ تو جو ایک دوسرے کے حقوق پر مبنی کتابیں ہیں وہی اس کی تفصیل ہے، اس میں سب نمبر وار بھی ہے اور تفصیل سے بھی ہے۔ اس کو پڑھ لیں جن کو ضرورت ہے، بلکہ ہر ازدواجی زندگی گزارنے والے کو ضرورت ہے۔ وہ علم نہیں حاصل کر لیں گے تو شکایتیں تو ہوں گی۔
اگر علم حاصل کر لیں گے تو جب بھی کوئی شکایت ہوگی ایک نظر ڈال لیں گے کہ بھئی کہیں حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے، تو وہ درست کر لیں گے، صحیح ہو جائے گا سب معاملہ، چاہے بیوی کا معاملہ ہو شوہر کے سلسلے میں، اور چاہے شوہر کا معاملہ ہو بیوی کے سلسلے میں۔ جہاں شکایت ہوگی وہاں کوئی حق تلفی ہوئی ہوگی، جو حق تلفی ہوئی ہوگی اس کو دور کر لیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شکایت حق تلفی پر ہی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، غلط فہمی سے بھی ہوتی ہے، اور سب کا خلاصہ یہ نکلا کہ علم نہ ہونے سے ہوتی، لیکن غلط فہمی تبھی ہوگی جب علم نہیں ہوگا، علم ہوگا تو غلط فہمی کبھی نہیں ہوتی۔ غلط فہمی غلط سمجھ لینے کو کہتے ہیں۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ ایک عورت یہ سمجھے کہ یہ میرا حق ہے اور شرعاً نہیں ہوگا، کتاب میں پڑھیں گے علم حاصل کریں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں ہوگا وہ حق۔ تو آج اس وقت جو شکایت ہوئی وہ لا علمی کی وجہ سے ہوئی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعی اس کا یہ سمجھنا کہ یہ میرا حق تھا اور یہ ادا نہیں کیا گیا صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ صحیح ہی ہو، کبھی صحیح بھی ہو سکتا ہے، کبھی دونوں میں سے کسی کی غلط فہمی پر بھی ہو سکتا ہے مبنی۔ اس لیے علم کی ضرورت ہے۔ اگر گھروں میں نکاح سے قبل جتنی ساری تیاریاں کی جاتی ہیں ان میں سے ایک بھی نہ کی جائے اور لڑکی والا لڑکی کو شوہر کے حقوق سمجھا دے اور لڑکے والے لڑکے کو بیوی کے حقوق سمجھا دیں، اگر یہ تیاری کرا دی جائے تو چاہے وہ فقر و فاقہ کی زندگی میں کیوں نہ خدا نخواستہ گزارنے پر مجبور ہوں، سخت ترین بیماریوں میں خدا نخواستہ مبتلا ہوں، سخت آزمائشوں میں مبتلا ہوں، تو بھی ان کی زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بھی اس کے اشارے دیے ہیں، کیونکہ قرآن اشارے کی کتاب ہے، قرآن تفصیلات کو نہیں بیان کرتی۔ میرے خیال میں جہاں تک قرآن کریم نے کسی مسئلے کو تفصیل سے بیان کیا ہے وہ وصیت و میراث کا مسئلہ ہے۔ میراث کے مسئلے کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کی تقریباً ہر شق اس میں آ گئی، لیکن اس سے ہٹ کر کے جتنے احکام ہیں اس میں نبی کو ہدایت دے دی گئی ہے، نبی نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اور علم کی روشنی میں اس کی صراحتیں فرمائی، اس کی وضاحت کی ہے۔ اس لیے صرف قرآن سے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، قرآن اور حدیث کے مجموعے سے مسئلہ حل ہوگا، اور ہر شخص قرآن حدیث سے براہ راست استفادہ کرنے کا اہل نہیں ہے، یعنی اس میں اتنی علمی صلاحیت بھی نہیں ہے، زبان سے واقف بھی نہیں ہے وہ، تو اپنی مادری زبان میں علماء نے جو کچھ اس کو جمع کر دیا ہے اسے پڑھنا چاہیے، اس سے علم حاصل کر لینا چاہیے، کیونکہ علم ہوگا تو اختلافات کم سے کم ہو جائیں گے اور شکایات بھی کم سے کم ہو جائیں گی۔ اختلاف علم میں تو اچھا ہے، معاشرت میں اچھا نہیں۔ علم میں اختلاف میں کوئی حرج نہیں ہے، اختلاف ہونا چاہیے، ہوتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہی امت کو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن معاشرت میں اختلاف نہیں ہے، معاشرت میں اتحاد ہے، اتفاق ہے، اور اتفاق کی بنیاد وہ ہے حقوق ادا کرنا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک جگہ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آج کل اتحاد کے بہت نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن یہ غور نہیں کیا جاتا کہ اتحاد کی اصل اور اس کی روح کیا ہے، وہ کس چیز پر مبنی ہے، تو وہ تو اخلاق اور ایثار پر مبنی ہے، وہی نہ ہو تو اتحاد کس چیز سے ہوتا ہے۔ تو دو باتیں ہوئیں، ایک بات یہ
کہ سب سے پہلے دونوں جانیں، طرفین، زوجین، شوہر اور بیوی دونوں جانیں کہ دوسرے کا حق اس کے اوپر کیا ہے۔ یہ جاننا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ مضر ہے کہ میرا حق دوسرے پر کیا ہے۔ یہی تو جان جان کے سارے جھگڑے اور لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ شوہر کو یہ فکر ہے کہ میرے حقوق بیوی پر کیا ہیں، اور بیوی کو یہ فکر ہے کہ میرے حقوق شوہر پہ کیا ہیں۔ وہ اس کو جاننے کی تو پھر بھی فکر کرتے ہیں، لیکن میرے ذمے شوہر کا حق کیا ہے یا میرے ذمے بیوی کا حق کیا ہے، اس کو جاننے کی فکر نہیں کرتے۔ تو اس کا سبب ہوتا ہے، اس جاننے میں بھی خود غرضی ہے، اخلاص نہیں ہے۔ اگر اخلاص ہے اور خوف خدا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ بھئی میرا تو میں سہ لوں گا، لیکن دوسرے کا باقی نہیں رکھوں اپنے سر پہ، اس کو اللہ کے پاس کیسے میں نمٹاؤں گا اور کیسے اللہ کے پاس ختم کروں گا۔ اس لیے وہ اس کو جانتا، اگر خوف خدا ہوتا اور وہ اس علم کو حاصل کرنے میں مخلص ہوتا تو ایسا سوچتا، لیکن چونکہ خود غرضی اس علم کا سبب ہے، جاننا اس لیے چاہتے ہیں تاکہ دوسرے کی گردن دبوچی جا سکے، تاکہ دوسرے سے حق وصول کیا جا سکے، تاکہ دوسرے پر جتایا جا سکے کہ تو اللہ رسول کی نافرمانی کر رہی ہے یا تم کر رہے ہو۔ تو یہ سبب ہے۔ اس سبب سے علم حاصل کرنا بھی فساد ہی ہے، فائدہ تو کچھ نہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر علم مفید تو نہیں ہوتا، یہ فساد برپا کرنے کا علم ہے، یہ فساد رفع کرنے کا علم نہیں۔ اپنے گھر سے فساد کو ختم کرنا ہے تو علم یہ حاصل کرے بیوی کہ میرے ذمے شوہر کا کیا حق ہے، مجھے وہ سب ادا کرنے ہیں۔ اگر وہ نہیں ادا کرتے تو میں صبر کروں گی اور اللہ کے سامنے رو لوں گی، اللہ سب کو منا لوں گی جو بھی ہے، لیکن دوسرے کا تو نہیں باقی رکھوں گی۔ اور یہی شوہر بھی سوچ کے علم حاصل کرے کہ بھئی بیوی کے جو حقوق میرے اوپر ہیں وہ تو میں ادا کر دوں گا، میں اللہ کے سامنے گردن نپوانے کے لائق نہیں ہوں، میں خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہوں، اس لیے میں وہ تو باقی نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر بیوی میرا نہیں حق ادا کرتی تو حکمت عملی سے کوشش کریں گے، نہیں ہوتا تو صبر کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ سے کہیں گے کہ اللہ آپ دلا دیجئے میرے حقوق اور آپ اس کو توفیق دے دیجئے۔ اور حدیث میں بھی یہی ہے کہ آپ دوسروں کے حقوق ادا کرو، میاں بیوی ہی نہیں بلکہ پورے سماج میں ہمارے جس کے جو حق ہمارے اوپر ہیں، دوسرے کے حقوق ہر شخص ادا کرنے کی فکر کرے، اور جو اپنا حق دوسرے پر ہے اس سے وصول کرنے کے بجائے اللہ تعالی سے طلب کرے۔ حق وصول کرنے میں ہی جھگڑے ہیں، حق ادا کرنے میں تو کوئی جھگڑا نہیں۔ بھائی ایک آدمی دوسرے آدمی کی، ہر آدمی دوسرے آدمی کی عزت کرے، یہ سامنے والے کا میرے اوپر حق ہے، تو ظاہر ہے کہ مجھے جیسے میرے سامنے والے کی عزت کرنی چاہیے، اسے بھی اس کے ذمے بھی میری عزت کرنا ہے۔ تو اب اگر میں اس فکر میں پڑوں کہ اس نے میری عزت کیوں نہیں کی تو جھگڑا ہوگا، اور اگر میں اس فکر میں پڑوں کہ میں تو اس کی عزت کر دوں بھائی، تو اس میں کیا جھگڑا ہے؟ اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تو حق ادا کرنے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، خوشی ہے، فرحت ہے، انبساط ہے، سرور ہے۔ حق وصول کرنے میں اختلاف ہے، جھگڑا ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، نا اتفاقی اور تکلیف یہ ہے۔ کہیں بھی دیکھ لو آپ، انسان تو ایک آدمی کے ساتھ رشتہ نہیں رکھتا، یہ تو صرف میاں بیوی کی بات ہے، اس کا رشتہ تو بہت لوگوں سے ہے، بہت قسم کا رشتہ ہے، پڑوس والے سے اس کا رشتہ ہے، چھوٹوں کا سے رشتہ ہے، بڑوں سے رشتہ ہے، اولاد سے ہے، ماں باپ سے ہے، بہن بھائی سے ہے، اور اپنے آفیسر سے ہے، اپنے ماتحت سے ہے، آقا سے ہے، غلام سے ہے، حاکم سے ہے، محکوم سے ہے، اور استاد سے ہے، شاگرد سے ہے، پیر سے، مرید سے، سب سے رشتے ہیں، یہ رشتے بنائے ہوئے ہیں۔ اب جہاں جہاں ہمارا تعلق ہے، جس سے ہمارا تعلق ہے، یہاں تک کہ انسان سے ہو کہ جانور سے ہو، جس سے ہمارا تعلق ہے وہاں پر حقوق آتے ہیں۔ جس سے بھی آپ کا رشتہ ہے، اللہ سے ہمارا رشتہ ہے کہ وہ ہمارے رب ہیں اور ہم اس کے بندے ہیں،
تو یہ ایک رشتہ ہو گیا ہمارے اس کے درمیان میں. وہ حاکم ہے، محکوم ہے، وہ مالک اعلیٰ ہے، ہم اس کے مملوک ہیں. وہ ہمارا الہ اور معبود ہے اور ہم اس کے عبد اور بندے ہیں. تو رشتہ تو ہے، ایک نہیں کئی قسم کا اللہ سے ہمارا رشتہ ہے، نبی سے ہمارا رشتہ ہے، اللہ کے نیک بندوں اور داعیوں غازیوں سے ہمارا رشتہ ہے، ہمارا رشتہ پڑوسیوں سے ہے، ہمارا رشتہ میکے والوں سے ہے، سسرال والوں سے ہے، ہمارا رشتہ چھوٹوں سے ہے، بڑوں سے ہے، سب سے ہمارا تعلق ہے. یہ جو تعلق ہے اسی کو ایک طرح کا رشتہ، اور اس رشتے کا حق ہے. جو بندہ اس دنیا میں دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ بندہ سکھ سے رہتا ہے. بس اب دوسرے اس کا حق نہیں ادا کرتے، تکلیف کی بات تو ہے. تکلیف کی بات ہونے کے باوجود اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ اس حق کو ہم جانتے ہوئے بھی وصول نہیں کریں گے اس سے، اسے اللہ کے حوالے کر دیں. بندے سے نہیں وصول کریں گے. اگر بندے سے وصول کریں گے تو فتنہ ہوگا، اس لیے کہ وصول کرنا بجبر ہوتا ہے اور ادا کرنا وہ بخوشی ہوتا ہے. تو سامنے والا ادا کر دیتا تو خوشی سے کر دیتا، وہاں فتنہ ہی نہ ہوتا. لیکن سامنے والے نے ادا نہیں کیا تو ہم وصول کر رہے ہیں، وصولی میں جبر ہے اور جبر سے فتنہ ہوگا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا بھر کے حکیموں سے بڑے حکیم و دانا تھے، انہوں نے یہ بڑی پتے کی بات بتائی ہے. میں سمجھتا ہوں ساری دنیا کے عقل مندوں کو جمع کر لیجئے اور ان سب کو اس کام پہ جوڑ دیجئے، $1 کروڑ خرچہ کر دیجئے ان کے اوپر، اور ان سے کہیے کہ صاحب حل نکالیے زوجین کی نا اتفاقی کا، گھر کے جھگڑوں کا حل نکالیے. تب میں نہیں سمجھتا کہ پوری دنیا کے عقلاء مل کر کروڑوں اربوں خربوں پیسہ خرچ کر کے اس سے علاوہ بھی کوئی اور حل نکالیں گے. اس کے علاوہ جو ہمارے نبی نے بتا دیا، ایک حل جو ہمارے نبی نے بتایا، وہ حل یہ ہے تمہارے ذمے جو حق ہے دوسرے کا اس میں کمی مت کرو، وہ پورا کر دو. بس اس کو کسی وجہ سے بھی مت روکو، وہ ادا کر دو. اور تمہارے حق جو دوسروں کے ذمے ہیں وہ خود سے ادا کر دیں، اللہ کا شکر ادا کرو. نہ ادا کریں تو ان سے نہیں وصولو، اللہ سے وصولو، ان سے نہیں وصولو. اللہ تمہارا کفیل ہے، اللہ تمہارا وکیل ہے. اللہ سے کہو کہ اللہ پاک ہم نے آپ کو وکیل بنایا ہے، یہ ہمارا کیس ہے، آپ دیکھ لیجیے. اللہ سے کہو، اس سے مت کہو، اس سے مت لو. مقدمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھ دو اور اللہ ہی کو وکیل بنا دو. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا بھی ہے کہ میں تمہارا حفیظ ہوں، میں تمہارا وکیل ہوں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تمہاری وکالت کرنے کو اللہ کافی ہے. تو اتنے بڑے وکیل کو دے دو، کیا پریشانی. دنیا میں لوگ مشہور وکیلوں کو کیس دے کے مطمئن ہو جاتے ہیں، سہارے نے وہ فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں میرا کیس. اب حالانکہ اس میں کتنی دفعہ دھوکہ بھی ہو جاتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی غالب تجربے کی وجہ سے کسی اچھے تجربہ کار وکیل کو دیکھ کر اپنے دماغ سے 90% بوجھ اتار دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ فلاں وکیل صاحب نے میرا کیس لے لیا ہے اور اب بس میں اب فکر کی بات نہیں. اچھا کیسے کیسے وکیل دنیا میں ہوں گے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ سے بھی بہتر وکیل و کارساز کوئی ہو سکتا ہے؟ معاملہ جس کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ جس کے ہاتھ میں ہے، اسی کو آپ نے وکیل بنا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کفا بھی وکیلا، کفا باللہ وکیلا، وکیل بنانے کو اللہ کافی ہیں. آپ اپنے سب حقوق کا وکیل اللہ کو بنا دیجیے، اور آپ کے ذمے جو دوسرے کا حق ہے اس میں خیانت مت کریے. سورۃ التحریم کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے فرمایا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اللہ تعالی ایمان والوں کو امرأت فرعون کی مثال دیتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال کافروں کی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی دی. کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں، پیغمبر کی بیوی نوح علیہ السلام بہت اولو العزم پیغمبر ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام، دونوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے. ان کی بیویوں کے بارے میں فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا، یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں، خاص بندوں کی بیویاں تھیں. خاص بندے یعنی نبی تھے، نبیوں کی بیویاں تھیں دونوں. فخانتاہما، انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، حق نہیں ادا کیا اپنے شوہر کا. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وہ چغل خوری کیا کرتی تھی اور قوم میں جا کر حضرت نوح علیہ السلام کو بدنام کرتی تھی. اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ قوم کو جا کر حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر دے دیا کرتی تھی اور خیانت کر رہی تھی. بیوی کے ذمے سب سے پہلا حق تو وفاداری کا تھا. امانت داری نہیں رکھی برتی اپنے شوہروں کے ساتھ، خیانت کی. فخانتاہما، اپنے ہی شوہروں کے خلاف دوسروں کے پاس جا کر بات چیت کر رہی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، کچھ بھی ان کی ہوشیاریاں کام نہیں آئیں، کچھ بھی ان کی چالاکیاں کام نہیں آئیں، کچھ بھی ان کا قوم قبیلہ خاندان کی دادا گیری اور ہوشیاری کام نہیں آئی، کچھ بھی کام نہیں آیا. جب اللہ پکڑ پہ آیا تو کچھ بھی کام نہیں آیا. حکم ملا ادخل النار مع الداخلین، تم دونوں جہنم میں جانے والوں کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ، کیونکہ تم اپنے شوہروں کی خائنہ ہو، خیانت کرنے والی ہو. جاؤ دونوں جہنم میں. جہنم میں بھیج دیا. خیانت پیسے میں بھی ہوتی ہے کہ سب پیسہ رکھایا تھا اس کو غائب کر دیا یا اس کے منشا کے خلاف خرچ کر دیا تو امانت تھی، خیانت کر لی. سونے چاندی میں بھی خیانت ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے خیانت حقوق میں بھی ہوتی ہے. حقوق نہیں ادا کیا، اور حقوق میں بڑا حق وفاداری کا تھا کہ وفاداری کرتے، رازدار بنی رہتی بیوی اپنے شوہر کی اور اس کی وفادار بنی رہتی، بجائے اس کے اس نے راز فاش کیے اور ان لوگوں نے بے وفائی کا ثبوت دیا. فخانتاہما، یہ خیانت انہوں نے کی. مفسرین نے یہ دونوں کی یہ خیانتیں بیان کی ہیں کہ خیانت کیا کی انہوں نے. یہ خیانت، یہ معاشرتی خیانت تھی جو ان کے ساتھ کی. اور امرأت فرعون نے باوجود شوہر کے کافر ہونے، مدعی خدائی ہونے، ظالم ہونے، پیغمبر کے دشمن ہونے کے بھی ایمان اپنی جگہ رکھا، اللہ کے ساتھ تعلق اپنی جگہ رکھا، اور شوہر سے خیانت تو نہیں کی اس بندی نے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بندی کی دعا قبول فرمائی. اس بندی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں بہت بیزار ہو گئی اپنے شوہر کے مظالم سے، ظلم پر ظلم، ظلم پر ظلم، کہاں تک سہوں میں. اب تو وہ کہہ رہا ہے کہ تجھے قتل کی سزا دی جائے گی، اور وہ ایسے دی جاتی تھی کہ فرعون اپنے سامنے لٹوا دیتا تھا اور دونوں ہاتھ پیر میں میخیں ٹھکوا دیتا تھا زندہ انسان کے. میخ یعنی بڑے بڑے نوکدار کیلے، وہ زندہ انسان کے پنجوں میں ٹھکوا دیتا تھا، اور پھر اس کے اوپر کوئی سخت پتھر اور کوئی سل رکھ دی جاتی تھی تاکہ وہ دب جائے اور حرکت بھی نہ کر پائے، تڑپ بھی نہ پائے. اس کی تو اس کا فیصلہ ہو گیا تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ پاک، زندگی موت تو بہرحال میں اس سے راضی ہوں، لیکن یہ
کہ اب اس گھر میں تو کبھی گھر کا سکون نہیں پایا. ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اپنے نگرانی میں، اپنے پڑوس میں ایک گھر خاص جنت میں میرے لیے بنا دیجئے. زندگی بھر گھر میں رہ کر بھی بے گھر رہی، ایک گھر کا انتظام کر دیجئے جہاں میں عزت و آبرو کے ساتھ گھر میں رہ سکوں، سکون سے رہ سکوں، آرام سے رہ سکوں. اللہ تعالیٰ کو اپنا گھر بنانے کا وکیل بنا دیا کہ میرا گھر آپ بنا دیجئے، جنت میں بنا دیجئے. اب یہ گھر میں بیزار ہو گئی. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. تو اللہ نے ان کی دعا سن لی. نیک بننے اور مومن بیوی بننے کے لیے یہ مثال ہے. اور وہاں دو مثالیں دی تھی، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی کی جو خائنہ تھی، شوہر کے حقوق ادا کرنے کے بجائے بے وفائی کرتی تھی، اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی کی، وہ بھی بے وفا تھی اپنے شوہر کی. اور یہاں حضرت آسیہ کا ذکر کیا امرأت فرعون کہہ کر، فرعون کی بیوی، وہی ہیں جن کو آسیہ ہم لوگ اس نام سے جانتے ہیں. اور دوسرے حضرت مریم بنت عمران، مریم بنت عمران کا اللہ نے ذکر کیا. التی احصنت فرجہا، جو عفیف تھی، بہت پاک دامن تھی، ان کا ذکر کیا. اب مومنات کو دو مثالیں دی. کیا تم اللہ کے پیارے بننے ہو تو امرأت فرعون کو سامنے رکھو، مریم بنت عمران کو سامنے رکھو. اور اگر تم اللہ کے غضب اور اس کی پکڑ اور جہنم کے دخول کے حقدار بننا چاہتی ہو تو دیکھو ہمارے خاص بندے نوح کی بیوی اور ہمارے خاص بندے لوط کی بیوی، یہ ایسی تھیں، یہ خیانت کرنے والی، شوہروں کے ساتھ بے وفائی کرنے والی تھی. تو دونوں کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی. اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں اور دوسری جگہوں پر خود بیویوں کے شوہروں پر کیا حقوق ہے اس کو بھی بیان فرما دیا. ایک جملہ قرآن کریم نے کہا، اور جیسے میں نے کہا کہ جو حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو اختلافات یا باہمی رنجشوں کے ختم کرنے کا بتایا ہے، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ خانگی ہو، کہیں بھی اختلافات کو ختم کرنے کا جو طریقہ نبی نے بتایا ہے. ابھی میں نے عرض کیا، دنیا بھر کے عقلاء کو جمع کر لو، دنیا بھر کی دولت خرچ کر لو، ہمارا یقین ہے کہ یا تو اسی کو ایسا ہی کوئی حل نکالیں گے یا کوئی حل نکال ہی نہیں سکیں گے. اس کے علاوہ آپ تصور کی دنیا میں، اپنی معلومات کی دنیا میں، اپنے تجربات کی دنیا میں اس کا متبادل کھوجو، انشاءاللہ 10 برس میں بھی آپ کو نہیں ملے گا اس کا متبادل. مسلسل کوشش کرو گے، زندگی نکل جائے گی، اس کا بدل نہیں نکلے گا. یہ ایک ہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل ہو ہی نہیں سکتا. وجہ یہ ہے کہ نبی اپنی عقل سے تو بولتے نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم سے بولتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ بھی وحی ہوئی ہے نبی کو. میرے بندوں کو طریقہ بتا دو، ایک ہی ہے، وہ ایک میں ہی بتا سکتا ہوں، تم بتا دو. نبی کو بتایا، نبی نے ہم کو بتایا. وہ یہ کہ دوسرے کا حق تو ادا کرو اور اپنا حق اس سے مت طلب کرو، اللہ سے طلب کرو. بس آپ بتائیے، پوری دنیا سے پوچھئے کہ کوئی اور بھی حل ہے اس کا. جب نہیں ہے تو جو ایک حل ہے وہ اس پہ چلو نا، اس کو اختیار کرو، قصہ ختم. ایک ہی حل ہے، اب اس حل کو اختیار کریں. اور اگر دوسرا ہے تو آپ لا لیجئے، عمل کر کے دیکھ لیجئے، اس پہ چل کے دیکھ لیجئے. ہمارے سامنے تو نہیں ہے، قرآن حدیث میں تو کہیں ہے نہیں، اور جب قرآن حدیث میں نہیں ہے تو دنیا میں کہاں ہوتا ہے حل؟ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے علم میں نہیں ہے تو بندوں کے علم میں کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ اسی طریقے سے ایک جملہ اللہ نے فرمایا قرآن میں، آپ اس کا متبادل بتائیے. بڑا کون ہے میاں بیوی میں؟ میاں بیوی میں درجے کے اعتبار سے، یعنی
انتظامی درجے کے اعتبار سے شوہر بڑا ہے، اور چونکہ یہ اللہ نے بتایا ہے اس لیے وہ دینی نقطۂ نظر سے بھی بڑا ہوگا۔ اصلاً تو خانگی حکمت عملی سے وہ بڑا ہے۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی، الرجال قوامون علی النساء، قوام مبالغے کا صیغہ ہے، قائم رکھنے والا، اسی کو حاکم بھی کہتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد اپنی بیویوں پر، عورتوں پر قوام ہیں، حاکم ہیں، نظام ان کے ہاتھ میں رہے گا اور کنبے کو لے کے چلنا ان کی ذمہ داری ہوگی۔ کیوں؟ دو وجہوں سے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس تخلیقی خوبی کی وجہ سے جو پیدا کرنے میں اللہ نے کسی کی کسی پر رکھی۔ عورت میں کوئی اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں جو مرد میں نہیں ہیں، تخلیقی پیدائشی طور پر، اور مرد میں کچھ خوبیاں رکھی ہیں جو عورت میں نہیں ہیں۔ تو ان خوبیوں کے حوالے سے مرد کو مضبوط بنایا ہے اور نظام چلانے میں اس کو اس کا اہل بنا کر پیدا کیا ہے۔ تو ایک سبب یہ ہے اس کے قوام ہونے کا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ بھائی حکمی طور پر ہم نے بنا دیا ہے قوام۔ اس وجہ سے بھی اگر چلو دونوں کو برابر مانا جائے، اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، اور قوت کے اعتبار سے، اور عقل کے اعتبار سے، اور ہر صلاحیت کے اعتبار سے، جیسے آج کل یورپ کے احمق کہتے ہیں، اگر ایسا مان لیا جائے کہ بھائی ہر اعتبار سے دونوں برابر، ہر اعتبار سے دونوں برابر، کسی میں کوئی کسی پر فضیلت نہیں رکھتا، تو بھی ایک کو امیر تو بنانا پڑے گا۔ تو کس کو بنائیں؟ ایک وہ ہے کہ آپ کی سمجھ بنا دے، اور یہ کہے کہ اللہ کا حکم بنا دے۔ تو بہتر کون سا ہوگا؟ جو اللہ کے حکم سے بنا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے بنا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ فضیلت رتبے کے اعتبار سے ہو تو بھی ٹھیک، ایک وجہ ہے، اور اگر یہ فضیلت تخلیقی صلاحیت کے اعتبار سے ہو، اہلیت کے اعتبار سے ہو، تو بھی ایک وجہ ہے۔ وجہ ہی ہے، ایک وجہ یہ بیان کی، اور دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ کما کر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس وجہ سے بھی۔ اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ عام طور سے اگر جہالت نہ ہو، کچھ تہذیب ہو، سمجھداری ہو، علم ہو، اور مرد کما کر گھر چلا رہا ہو، تو عموماً وہاں کوئی انتشار اختلاف نہیں۔ ہاں اگر جہالت ہو، علم نہ ہو تو الگ بات ہے، وہ سبب بن سکتا ہے پھر بھی کہ آدمی سنبھال رہا ہے، کما رہا ہے، پال رہا ہے، کھلا رہا، پھر بھی جھگڑے ہو رہے، تو اس کا سبب جہالت ہے۔ لیکن اللہ نے اس سبب کو فضیلت بنایا کہ مرد کے ذمے روزی روٹی ہے، کمانا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، تو ایک آدمی صبح کا وقت تھا، بہت چستی سے، پھرتی سے تیز تیز جا رہا تھا۔ اب اس وقت ایسی مسجدیں تو نہیں تھیں، دروازے بند ہو، کھڑکیاں بند ہو، ایسی مسجدیں تو نہیں، مسجد میں بیٹھے تھے، سب سامنے کھلا رہتا تھا، راستہ نظر آ رہا، آنے جانے والے دکھائی دے رہے ہیں، چھوٹا سا چھپر کی مسجد تھی، بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک صاحب بڑی پھرتی سے تیز تیز سامنے راستے سے گزر رہے تھے۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے کسی نے کہا، کیا اچھا ہوتا کہ یہ پھرتی اور یہ چستی راہ خدا میں استعمال ہوتی، فی سبیل اللہ استعمال ہوتی تو کیا اچھا ہوتا، کیونکہ انسان کے ہر کمال کا مصرف اللہ کا رستہ ہے، اللہ کے رستے میں استعمال ہو جاتا۔ یہ پھرتی، یہ چستی، جو بڑا بالکل چستی چالاکی سے تیز تیز چلا جا رہا ہے ایک آدمی،
کہ اگر یہ چستی چالاکی فی سبیل اللہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. صحابہ نے کسی نے تبصرہ کیا اس پر تو حضور علیہ السلام بھی موجود تھے, ان کے سامنے ہی کیا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسا مت کہو, اگر یہ شخص صبح صبح اتنی تیزی سے اور اتنی چستی سے اس لیے جا رہا ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ کمائے گا تو یہ فی سبیل اللہ ہی جا رہا ہے, اور اگر اس لیے جا رہا ہے کہ ضعیف و بوڑھے والدین کے لیے کچھ کمائے تو فی سبیل اللہ ہی جا رہا ہے, اور اگر یہ چستی چالاکی اس لیے اس کی ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کی عزت کو محفوظ رکھے اور سوال کی ذلت سے اپنے کو بچائے تو بھی فی سبیل اللہ ہی اس کی چالاکی اور اس کی چستی استعمال ہو رہی ہے. ہاں اگر یہ مقصد ہو کہ کما کے لائیں گے اور غرور کریں گے, اکڑیں گے, لوگوں پر برتری جتائیں گے تو پھر یہ فی سبیل الشیطان ہے. تو اللہ نے اس کی ذمے میں یہ کام رکھا ہے اور اس ذمہ داری کو وہ پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے. اللہ نے اس کو سبب بنایا کہ بھئی یہی آدمی ذمہ دار ہو سکتا ہے, کیونکہ کمائے گا, پیسہ اس کے پاس ہوگا, ضروریات وہ پوری کرے گا آپ کی, تو وہی آپ کا حاکم بھی ہوگا, وہی آپ کا ذمہ دار بھی ہوگا. تو یہاں دونوں میں ایک کو برتری دی نظام خانہ کو درست رکھنے کے واسطے. یہ فضیلت, یہ برتری اللہ تعالیٰ کے تقرب, اللہ تعالیٰ کی ولایت, اللہ تعالیٰ کی محبت میں نہیں ہے, دین میں نہیں ہے. دینی مرتبے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ یہ قوام ہونے کے باوجود نیچے کے درجے میں ہو اور اس کی بیوی اس کے ماتحت ہونے کے باوجود اوپر کے درجے میں ہو, ایسا ہو سکتا ہے. وہاں اللہ نے, وہاں تمہاری محنتوں پر ہے, تمہارے کمائی پر ہے, تم جتنا کماؤ گے. یہ نظام اللہ نے کائنات کا بنایا ہے, یہ نظام کا حصہ ہے. نظام کے حصے میں مرد کو عورت پر فضیلت دی گئی ہے اور عورت کو مرد کا ماتحت اور اس کا فرما بردار بنایا گیا ہے, وہاں تک جہاں تک کہ اس کا مرد اللہ کی نافرمانی پر مجبور نہ کرے, بس وہاں تک, کیونکہ اصل حکومت تو اللہ کی ہے. ویسا کچھ کرے تو وہاں اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اطاعت کرے. اس سے پہلے تک وہ جو کہے وہی کرے. اور جیسے فقہا نے فرمایا ہے, ایک ہی وقت میں والد کوئی حکم دے, والدہ کوئی حکم دے, ایک ہی وقت میں, تو پہلے کس کا؟ والد کا حکم مانا جائے گا, اس لیے کہ والدہ بھی ان کی ماتحت ہیں, اس لیے ان کا مانا جائے گا. ہاں خدمت کے معاملے میں ماں کا درجہ باپ سے بھی زیادہ رکھا ہے کہ خدمت میں ان کا درجہ زیادہ, اطاعت میں ان کا درجہ زیادہ. یہ بیلنسنگ ہے, اعتدال نظام ہے, کیونکہ کوئی بھی نظام افراط و تفریط سے ٹوٹ جاتا ہے, اعتدال سے قائم رہتا ہے. اس لیے کہ ماں باپ ہمارے واسطے تو دونوں برابر ہیں, تو ایک کو بنایا حکم کے اعتبار سے درجہ زیادہ اور ایک کا خدمت میں درجہ زیادہ کر دیا. یوں دونوں باتیں, دونوں کے حق برابر ہو گئے اور ٹکرانے کا کہیں نہیں ہے. جب حکم میں ٹکراؤ ہوگا تو والد کی پہلے مانیں گے, اور جب خدمت میں ٹکراؤ ہوگا تو ماں کو ترجیح دیں گے. دونوں کا حق ادا ہو گیا, اعتدال پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح میاں بیوی میں اعتدال پیدا کر دیا, اس طور پر کہ بیوی کو محکوم بنایا. محکوم کا مرتبہ چھوٹا ہوتا ہے, حاکم کا بڑا ہوتا ہے. لیکن اب دوسرے پہلو سے لائے, اب بیوی کو محبوب بنایا تو محبوب کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے, محب کا کم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ محب کا کام ناز برداری کرنا ہے, برداشت کرنا ہے. محبوب کو سہتے رہنا یہی کام ہے. محبوب کے لیے تو سب کچھ جی جلا لیتا ہے اپنا. تو یہاں لا کے چھوٹا بنا دیا, ادھر اس بڑا کر دیا, اور وہاں اس کو بڑا کر کے اس کو, تو اعتدال ہو گیا, بیلنس ہو گیا. دونوں چیزیں برابر ہو گئی, دونوں کے حقوق. لیکن ایسے مناسب طریقے سے کیا کہ اس معاملے میں
اس کا محبوب ہونا ہی بہتر ہے اور اس معاملے میں اس کا محکوم ہونا ہی بہتر ہے. اس اعتبار سے اللہ نے کر دیا. پھر بیلنس آ گیا. اب عورت ناز کر سکتی ہے کہ صاحب بحیثیت بیوی اس کی محبوبہ ہونے کے اس پر ناز کر سکتی ہے کہ ضد کر سکتی میری یہ بات مانو کرو، لیکن بے ادبی نہیں، گستاخی نہیں، ایذا رسانی نہیں، ناز کرو. ناز کی اجازت دے دی. محبوب کو حق ہے ناز کرنے کا اپنے محب کے سامنے. یوں کرو. ازواج مطہرات سے جو بعض باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ بحیثیت بیوی رہیں، کبھی بحیثیت امتی کے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ادنا قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ملے گی آپ کو پوری زندگی میں ازواج مطہرات کے جو نبوت کے شان کے خلاف یا شوہر کے مرتبے کے خلاف. جہاں بھی انہوں نے کچھ کیا ہے تو وہ ان کے بیوی ہونے کی محبوبیت کے مرتبے سے کیا ہے، اور وہ زوجہ کا حق ہے، وہ محبوب کا حق ہے کہ وہ ناز کرے، اور محب کا حق ہے کہ وہ اپنے محبوب کی ناز برداری کرے. لہذا وہ ناز برداری نبی نے بھی کی اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا. قرآن نے، حدیث نے، اللہ نے، رسول نے نہیں کیا. جب نہیں کیا تو وہ پتہ چل گیا کہ وہ ان کا حق تھا، حق زوجیت تھا جو انہوں نے حاصل کیا اپنے نبی سے. وہاں نبی کا رشتے سے نہیں ہو رہا، وہاں میاں بیوی کے رشتے سے ہے. اور ورنہ اطاعت کا حکم ہے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ چیزیں برداشت کی تھیں اپنے اہلیہ کی تو بحیثیت امیر المومنین نہیں کی تھی. امیر المومنین کو تو حکم چلانا اور امت کو حکم ہے کہ ان کی اطاعت کرے. مامورین کو حکم ہے کہ امیر کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، تو ان کی بیوی بحیثیت امیر کوئی حکم دیتے تو گناہ گار ہوتی. یہاں جو مسئلہ تھا وہ بحیثیت بیوی تھا، بحیثیت مامور نہیں تھا. تو آپ دیکھیں گے صحابہ کی زندگیوں میں تو یہ اونچ نیچ ملے گی، لیکن اس اونچ نیچ کے پیچھے اغراض نفسانیہ نہیں ہے جو آج اغراض نفسانیہ ہیں. تو اغراض نفسانیہ جہاں ہوں گی وہاں انتشار ہے، اور جہاں پر اپنے حقوق کے لیے آدمی کوئی معاملہ کرتا ہے تو اس میں یہ صورتحال نہیں ہوتی. تو اب یہ قوامیت کی بات ہو گئی کہ حاکم یہ ہے، محکوم وہ ہے، اور اب محب یہ ہے تو محبوب وہ ہے، اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے چاہیے. تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ ایک جملہ اللہ نے فرمایا، وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. بالمعروف، یہ معروف کیا ہے؟ یہ معروف ہے معاشرت، ذمہ داریاں، حقوق. ان میں اللہ فرما رہے ہیں عورتوں کو بھی اتنے ہی حقوق حاصل ہیں جتنے کہ ان کے شوہروں کو حقوق حاصل ہیں. لہن، ان کے لیے یعنی عورتوں بیویوں کے لیے، مثل الذی علیہن، اتنے ہی حقوق ہیں جو ان پر ان کے شوہروں کے ہیں. کہاں؟ اطاعت میں نہیں، بالمعروف، سلوک میں، معاملت میں، دلداری میں، راحت رسانی میں، کھلانے میں، پلانے میں، اور رکھ رکھاؤ میں، زندگی کی ضروریات میں، علاج معالجے میں. لہن مثل الذی علیہن بالمعروف. جتنے حقوق شوہر کے بیوی پر ہیں اتنے حقوق بیوی کے شوہر کے اوپر ہیں. یہ مثل، برابر سرابر دونوں کے حقوق. اس کے بعد للرجال علیہن درجہ. البتہ انتظامی اعتبار سے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت ہے، بس وہ ذرے سے بڑے ہیں ان سے، اس لیے کہ نظام قائم رہے گھر کا. اور اگر کبھی شوہر یہ دو چیزوں میں کمزور ہو کہ صاحب نظام چلانا بھی نہیں آتا گھر کا اس کو، جیسے بہت سے آج کل دیکھتے ہیں کہ صاحب شوہر صاحب تنخواہ لا کر کے کما کے لا کے ابھی کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، وہ حکمت عملی سے گھر چلا رہی. ان کو ہی چلانے کے لیے کہا جائے تو 15 دن میں سب قصہ ختم ہو جائے گا اور 15 دن فاقہ کرنا پڑے.
اس نے دیکھا کہ آپ کو سنبھالنا نہیں آتا، میں سنبھالتی ہوں، یہ سب لا کے مجھے دے دیجئے، میں حکمت سے سنبھال لیتی ہوں۔ ایسے کتنے ہی خاندان ہیں اپنے سماج میں، رشتہ داری میں، دیکھنے میں، جانکاری میں، سب کے ہوتے ایسے کتنے ہی ہیں۔ بڑی بیوی بڑی حکمت عملی سے سارا نظام چلاتی ہے۔ تو اب اگر کسی کو چلانا نہیں آتا ہو تو وہ ایک وجہ میں کمزور ہے، اور خود کماتا نہیں بیوی کا کھاتا ہے تو دوسرے درجے میں کمزور ہے، یا بیوی خود بھی کما لیتی ہے تو کیسے نظام چلے گا؟ اب اتنی اخلاق والی ہو کہ کمانے کے باوجود اس کو مال کا غرور نہ آئے، شوہر کی برتری کا احساس رہے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر رہے، تو کیا کہنے، ایسے گھر بھی ہیں دنیا میں کہ بیوی بھی کسی مناسب و باعزت پیشے سے کما لے رہی ہے، لیکن کبھی شوہر کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھا، شوہر کو شوہر ہی سمجھا، خدمت میں کمی نہیں کی، اطاعت میں کمی نہیں کی، حکم برداری میں کمی نہیں کی، اور ضرورت پڑی تو اپنی کمائی بھی لگا دی سب۔ تو وہاں تو کوئی حرج کی بات نہیں، مگر اگر شوہر اس کی مدد پر اپنا کام کر رہا ہے تو پھر وہ جو دوسری وجہ تھی وہ بھی ما انفقوا من اموالہم، وہ ختم ہو گئی۔ تو صاحب آپ دونوں وجوہات کو ختم کر دیے ہیں، اللہ نے تو دیے تھے لیکن آپ نے دونوں وجہ ختم کر دی برتری کی، اب اس کے بعد برتری چاہتے ہیں تو کہاں سے برتری ملے گی؟ تو ایسے گھرانوں میں بھی نہیں مل سکتی۔ یہ تو کچھ مثالیں ہیں، لیکن اس کے برخلاف بھی ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے جھگڑا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ظلم زیادتی نہیں، جھگڑا ہے، وہاں بھی کیوں ہے؟ انانیت کی وجہ سے، وہی دوسرے کا نہیں جاننا چاہتا، اپنا جاننا ہے، بس اپنی منوانا ہے۔ یہ اب ایک مرتبہ رمضان شریف میں جھگڑا ایک ہمارے پاس آیا تو ایسے ہی تھا، اور اس کے علاوہ بھی کئی مرتبے ہوا کہ صاحب آپ دونوں آؤ، میاں بیوی میں جھگڑا تھا، تو کہا دونوں آؤ بھائی، بات کریں گے، سامنے ہی کریں گے، کیونکہ سامنے آدمی زیادہ نہیں بولتا، اتنا ہی بولتا ہے جس کو سامنے والا توڑ نہ دے۔ اب غائبانہ آپ بولیں گے کہ نہیں صاحب ایسی بیوی ہے، یہ ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، بول کے اب بیوی آئے گی تو بولے گی صاحب ایسے ہیں ہمارے شوہر، ایسے ہیں ویسے ہیں، تو ایک کو 10 چیل اڑی تو بھینس اڑی کا قصہ رہتا ہے، فطرت ہے انسان کی۔ لیکن صاحب سامنے والا بیٹھا ہے، جس کی شکایت ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، تب وہ بات صحیح نہیں کرے۔ اسی لیے کئی موقعوں پر ایسا ہوا کہ بعض بیویوں نے کہا، بعض شوہروں نے بھی کہا، کسی ایسے ہمارے تجربے میں کہ صاحب وہ آپ کے پاس نہیں آنا چاہتی ہماری بیوی، اور کبھی بیویوں نے کہا، ہم نے کہا ان کو بھی لے کے آؤ تو سنیں گے ہم دونوں کی بات، آخر اس کی بھی کوئی شکایت ہوگی، ان کو لے کے آؤ، تو خاموش، پھر اس کے بعد کچھ نہیں۔ اور شوہر سے کہو کہ بیوی کو بھی ساتھ لے کے آؤ تو وہ اس کے لیے راضی نہیں۔ وجہ اس کی یہ رہتی ہے، اسے پتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ جب سامنے والا موجود ہوگا تو پھر اسی لیے عدالت میں مدعا علیہ کی موجودگی میں سنی جاتی ہے بات۔ مدعا علیہ ایک طرف ایک وقت آ کے سنائے گا اور مدعی ایک دوسری وقت آ کے سنائے گا تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ دونوں موجود رہیں تاکہ جواب میں وہ روک سکے یہ غلط بات ہے، آپ صحیح نہیں بول رہے، اور چاہے نہ روکے تب بھی فطری طور پر اندر سے ایک ڈر ہوتا ہے کہ وہ سامنے والا رد کرے گا، لہذا جتنا سچا ہے اتنا بولو، اتنی بات کرو، یہ ہوتا۔ یا کم از کم دونوں کی سننے کے بعد فیصلہ کرنے والے کو عدل کرنے کی توفیق ہوتی، بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی اس میں سے سچ کتنا ہے، وہ نکال لیتا ہے، سننے والا نکال لیتا ہے سچ کتنا ہے اس میں سے، کیونکہ سچ وہ خود بخود الگ ہو جاتا ہے جھوٹ سے، سمجھ میں آتا ہے۔ تو عام طور سے دونوں آ نہیں پاتے، اور اگر کبھی متفق ہو جاتے آتے ہیں تو ان کے درمیان میں معاملہ کوئی خاص نکلتا نہیں، کچھ بھی نہیں نکلتا دونوں آنے کے بعد اتفاق سے۔ چنانچہ بہت کچھ لڑ بھیڑ کے آئے، یہاں تک کہ انہی لوگوں کا بیان ہے کہ صاحب جس کے گھر میں کرائے سے رہتے ہیں وہ مکاندار بیزار ہے ان کے جھگڑوں سے، انہی لوگوں کا بیان تھا
کہ بھئی ہمارے مکاندار بیزار ہے اور گھر خالی کرو، تم لوگوں سے ہماری عزت چلی جا رہی ہے. کیوں؟ بار بار جھگڑا، بار بار زبان درازی، بار بار چیخ پکار گھر کے اندر، اور رمضان میں بھی چل رہا ہے. اڑوس پڑوس میں دوسرے کرایہ دار ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کو ہٹاؤ یہاں سے، کیا ہے یہ پریشانی. بس اوقات میں راستہ چلنے والے لوگوں کو فکر ہو جاتی ہے کہ بھئی یہاں کیا جھگڑا ہو رہا ہے. اور دونوں کے دونوں پڑھے لکھے ہیں، جاہل نہیں ہیں، پڑھے لکھے دونوں. جب ان سے بات ہم نے کی تو دونوں نے بڑی صفائی کے ساتھ یہی بات کہی کہ میرے کو کوئی شکایت نہیں ہے، ہر ضرورت پوری کر رہے ہیں، ہر خواہش پوری کر رہے ہیں، کپڑے اچھے پہنا رہے ہیں، ماں باپ کے پاس بھیج رہے ہیں وقت پر، اور سب جتنے حقوق ادا کرنا چاہیے تھا سب کا اعتراف کر رہی ہے بیوی بیٹھ کے سامنے سب. اور شوہر بھی اعتراف کر رہے ہیں. کہ میں پوچھا کہ بھئی کیا پکوان وغیرہ گھر گھرستی میں بچوں کی خدمت میں کیا اس سے کس چیز کی تکلیف ہے؟ تو وہ صاف کہتا ہے کہ کوئی تکلیف نہیں ہے، بچوں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھتی ہیں، نہلاتی ہیں، دھلاتی ہیں، کپڑے روزانہ بدلاتی ہیں، کھانا کھانے کے لیے میں بولتا ہوں تو بھی یہ بچوں کو تیار کرنے تک اور گھر کی صفائی ہونے تک 9-10 بجے تک بھی ناشتہ نہیں کر کے یہ گھر کے کام کاج کرتی ہے. پھر اس کے بعد جب میں آتا ہوں تو پھر دسترخوان تیار. روٹی کیوں نہیں بنائے؟ آپ کے آنے کے بعد بنانے والی تھی، آپ آنے کے بعد تازہ روٹی بنا کے دیں گے، تیار کر کے دیتی ہے مجھے، یہ کرتی وہ. ارے میں تو حیران ہو گیا. میں بولا کہ بھائی دیکھو مجھے تو ہنسی آ رہی ہے کہ دونوں میں اتنی خوبیاں ہیں کہ اس گھر سے تو کوئی دوسری خبر آنی چاہیے تھی. یہ کیا خبر اس گھر سے آ رہی ہے؟ اس گھر سے تو ایک مثال آنی چاہیے تھی کہ بھئی جس کو اچھی زندگی دیکھنا ہو، خوشگوار، وہاں جا کے دیکھو. اس لیے کہ تم بیوی کی، شوہر کی اتنی تعریف کر رہے ہو، بیوی کی تم تو اتنی تعریف کر رہے ہو. دونوں جھوٹ تو نہیں ہے؟ نہیں من صاحب جھوٹ نہیں ہے، ایک بات نہیں، سب ایسی. تو یہ ہو کیا رہا ہے جھگڑا؟ اور کاہے کو محلے والے پریشان ہیں، کاہے کو پڑوس سے تم سے پریشان ہیں، کاہے کو مکاندار خالی کرا رہے، کاہے کا جھگڑا؟ یہ تو صرف انانیت ہے کہ جب بات ہوتی ہے تو بحث، جواب کا جواب، جواب کا جواب، جواب پر جواب، یہ بحث ہوتی ہے. بس اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ورنہ صاحب انہیں کھلانے میں کمی نہیں کر رہے، پالنے میں کمی نہیں کر رہے، ان کے حقوق سے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ، بچے سب ایک باپ کے اوپر چڑھ کے، ایک اماں کے اوپر چڑھ کے ادھر ادھر کھیل کود پکڑ پکڑ کے بٹھانا پڑ رہا ہے. میں نے کہا اتنے اچھے بچے اللہ پاک نے دیے، ان کو دیکھ کے ہی تم لوگ اپنی زندگی کو کتنی خوشگوار بنا سکتے ہو. کیا ہے؟ لیکن انانیت کی وجہ سے، غرور، غصہ. ان کو غصہ آیا، قابو سے باہر، زبان قابو سے باہر اور عمل قابو سے باہر. ایسی اچھی بیوی ہے اس کی بقول خود، اور مارتا بھی ہے اس کو، اور اس کی ایسے اچھے شوہر ہیں اس کے بقول، لیکن اس کے باوجود جو ہے زبان درازی ہے، جھگڑا ہے. کیا ہے؟ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ بھائی معروف طریقے میں، حقوق میں ایک دوسرے کا لحاظ کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو. اس لیے تفصیل کتابوں میں پڑھ لیجئے. میں صرف یہ بتاؤں گا کہ اگر شوہر کمانے کے لیے جاتے ہیں، گھر میں وقت دے نہیں پاتے، آج کل روزی روٹی اتنی آسانی سے نہیں ملتی، کافی محنتوں کے بعد گھر چل سکنے کے بقدر روزی روٹی ملتی ہے اکثریت کو. تو اگر شوہر ان کاموں میں مصروف ہے اور پھر گھر کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے گھر میں ہاتھ نہیں بٹا سکتا، تو بیوی کو سوچنا چاہیے کہ بھائی میں بھی تو ان کا ہاتھ نہیں بٹا سکتی، وہ میرا ہاتھ نہیں بٹا سکتے، تو ایک دوسرے کے حق کا ایثار کر دیں. یہ سوچ لینا چاہیے. اور صرف ہمدردی کی بات کر دیں کہ بھائی میرے گھریلو ذمہ داریاں ہیں، اگر اتنی گھر کی ذمہ داری نہ ہوتی تو کوئی کوشش میں بھی کرتی کہ بھئی آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے ہمارے حقوق ادا کرنے میں، تو میں بھی 4 پیسے کمانے کی کوئی کوشش کر لیتی، مگر بس یہ ایثار ہے کہ آپ جیسا رکھیں رہنے کے لیے تیار ہوں، جو کھلائیں کھانے کے لیے تیار ہوں، جو پہنائیں پہننے کے لیے تیار ہوں. کر سک کے نہیں کر رہا ہے تو شکایت کا حق ہے، اور جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے تو اب تو شکایت نہیں کرنا چاہیے، اب تو دلداری کرنا چاہیے، ہمت بڑھانی چاہیے، حوصلہ دینا چاہیے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اس میں خوش ہیں، ہم اس میں بہت اچھے ہیں، آپ زیادہ فکر نہ کریں. ان کو اطمینان دلانا چاہیے.
ماشاءاللہ ہمارے علم میں ایسی لڑکیاں بھی ہیں جنہوں نے شوہروں کو زیادہ فکر مند ہونے نہیں دیا. حالات بگڑے، پریشانیاں آئیں، لیکن بیوی کی ہمت دلانے سے اور بیوی کے ڈھارس بندھانے سے اس بیچارے نے اس مصیبت سے اپنے کو نکال لیا، گزار لیا. لیکن اگر ایسے وقت میں کچھ جاہل بیویاں ایسی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نہیں پال سکتے تو چھوڑ دو، کاغذ لاتی ہوں لکھ کے دے دو، یہ کرو وہ کرو، ایسی بات ہے، تو کیا کوئی بھائی پالے گا؟ ایک باپ جو کر کے دے کر ایک بوجھ کو کم سمجھ رہا ہے وہ دوبارہ بوجھ لے گا؟ وقتی طور پر تو لوگوں کے جوش جذبے غیظ و غضب آتے ہیں ساتھ میں، اور اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے سب برخاست ہوتے ہیں اور پھر یہ بیچاری بے سہارا ہوتی ہے. یاد رکھو، عورت اپنے شوہر کی زوجیت میں آبرو کے ایک غار میں رہتی ہے، محفوظ ہے، عزت مند ہے. اس کے بعد یہاں سے ہٹا کے اگر تمہارے بھائی لے جائیں گے، تمہارے باپ لے جائیں گے، تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اس کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، نہ عزت محفوظ رہے گی، نہ دولت محفوظ رہے گی، کچھ بھی نہیں. لیکن سمجھتے نہیں، جذبات میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جذبات میں بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں. نہیں، یہ کیا جذبات ہیں؟ غصہ، بیوی کو غصہ، شوہر کو غصہ. کبھی بیوی متحمل مزاج ہے تو شوہر غضبناک ہے، کبھی شوہر برداشت کر رہا ہے، بیوی غضبناک ہے. یہ غصہ 100 بلاؤں کی ایک بلا، اس غصے نے گھروں کو جہنم بنا دیا ہے. اس لیے عورت کو سوچنا چاہیے کہ اگر شوہر گھر میں ہاتھ نہیں بٹا پا رہے ہیں تو کیا دوستوں میں بیٹھ کے ایسا کر رہے ہیں؟ تب تو شکایت کرو کہ بھئی وہ وقت مجھے دیجیے، میں حقدار ہوں کہ آپ وہ وقت مجھے دیجیے، نبی کی سنت ہے. یہاں وہاں بیٹھ رہے ہیں، ہوٹلنگ کر رہے ہیں، یاروں دوستوں میں ٹائم لگا رہے ہیں اور گھر میں نہیں آتے، بیوی کے ساتھ وقت نہیں دیتے، تو بیوی کا حق ہے وہ شکایت کر سکتی ہے، اور شوہر کو اس شکایت کو تسلیم کرنا چاہیے، ماننا چاہیے. لیکن وہ لغو لایانی میں ٹائم نہیں خراب کر رہا ہے، تمہاری ضرورتوں کے لیے مر مٹ رہا ہے دن بھر، اب شام کو آتا ہے تھکا ہارا ہے، تو آپ کو تو اس کی خدمت کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی کتنی کچھ کوئی لاؤں، چائے بنا کے دوں، آرام کریں گے، تھوڑی دیر لیٹیں گے، دسترخوان نکالوں، کھانا بچھاؤں، یہ پوچھنا چاہیے، راحت رسانی کی فکر کرنی چاہیے. تو اس کے بجائے آپ یہ کہیں کہ میرے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹاتے، تو بھائی پھر اس کے کام میں وہاں کون ہاتھ بٹائے گا کمانے کے کام میں؟ یہ سوچو. اس طرح بیوی اگر بچوں کی پرورش میں، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو نہلانا دھلانا، ضروریات پوری کرنا، کھلانا، آرام کرانا، ایک کے بعد ایک، بعض دفعے گھروں میں ایک سال ہی کے وقفے سے کئی بچے ہوتے ہیں، کئی. اب یہ سب کچھ کر رہی ہے وہ، اور آپ اپنے حق کے بارے میں بول رہے ہیں کہ صاحب میرے کو یہ نہیں پوچھ رہے، میرے کو یہ نہیں کر رہے، میرا کپڑا استری نہیں کیا، میرا جوتا پالش نہیں کیا، تو یہ آپ کا ظلم ہے. وہ کتنا آپ کے بچوں کے لیے اپنے آپ کو تو کمر توڑ رہی ہے، اب پھر آپ اس کے اوپر جو کام خود کر لے سکتے ہیں وہ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ ظلم و زیادتی کی بات ہے. بہرحال مغرب کی اذان ہو گئی، یہ باتیں ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق جو ہیں حکمت عملی سے چلیں تو انشاءاللہ تعالی سب کچھ ختم ہوگا. باقی اس کو چھوڑ کر آپ کچھ بھی کریں، نہ مار کے درست کر سکتے ہیں، نہ لاڑ کے درست کر سکتے ہیں، نہ گالی گلوچ سے درست کر سکتے ہیں، نہ بد دعاؤں سے درست کر سکتے ہیں. ایک ہی چیز سے درست ہوگا معاملہ، اس کا حق ادا کرو دوسرے کا، اور اپنا حق اللہ کے ذمہ کر دو، اس سے مت طلب کرو. بس اس میں اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، بہت مدد کریں گے، اور بڑی آسانی سے ہمارا معاملہ حل ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے اور ان معاملات میں گھریلو زندگیوں میں سکون اور آرام اور راحت پیدا فرمائے.